اب آپ مجھے بتاؤ، ادھر بچہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، ماں جب روٹی کھاتی ہے نا تو پہلے ضرورت تھی کہ ماں کا خون بنے، اس سے کسی اور چیز کی ضرورت تھی نہیں. جہاں حمل ٹھہرا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ خون بنے، اور اس خون سے صرف ماں کی آنکھوں کو توانائی نہ ملے، کانوں کو توانائی، پاؤں کو توانائی نہ ملے، بلکہ بچے کی بھی گروتھ ہو. وہی روٹی بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بنانے میں استعمال ہو رہی ہے. یہ زیادہ عجیب عمل ہے یا وہ کہ آپ کو بر وقت پانی مل رہا ہے اور بر وقت دودھ مل رہا ہے؟ پیٹ میں روٹی سے کیا بن رہی ہے؟ آنکھ، ناک، کان، ایک ایک چیز بن رہی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ ماں کے بطن سے باہر آتا ہے، اس سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہوتا. ادھر باہر آیا، اب بچے کو ضرورت دودھ کی ہے تو فوراً کوئی ماں کی چھاتیوں میں اس بچے کے لیے دودھ پیدا کر دیتا ہے. ہم دنیا میں آئے اور اللہ نے ہماری ماؤں کی چھاتیوں میں ہمارے پیدا ہوتے ہی دودھ پیدا کر دیا. خدا کی قسم یہ حسن اتفاق نہیں ہو سکتا. بہت بڑا کفر ہے، جرم ہے اس خدا کے وجود کا انکار کرنا جو اپنے ہونے کی کروڑوں نشانیاں دکھا رہا ہے، اور آپ سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے اس خدا کا انکار کرتے ہو. بہت بڑا جرم ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہے. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اسے وہ تمام پارٹس دے کے بھیجا گیا جو ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری. اس کی کھوپڑی میں آنکھ لگا دی گئی جس سے وہ ساری زندگی ٹارچ کی طرح دیکھے گا، ساری زندگی ہے بھائی، تاکہ اس کو دیکھنا بھی ہے، ورنہ ٹکراتا رہے گا کھمبے سے. کیا خیال ہے؟ اس کو ایسے کھوپڑی کے اندر 2 سننے والے آلات لگا دیے اور اس میں ایسے پردے لگا دیے، اتنے حساس پردے. کیا میں جب بول رہا ہوں تو یہاں سے جو ریز ہے نا، ویوز، وہ ایسے ترتیب سے نکل کے کانوں سے ٹکراتی ہیں. موٹی آواز کی ویوز کچھ اور ہوتی ہیں، پتلی کی ویوز کچھ اور ہوتی ہیں. ہم جو الفاظ زبان سے گھما، ہر لفظ کی الگ ویوز بن رہی ہیں، اور وہ کان اس کو کیچ کر کے بتا رہا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں مفتی صاحب، کیا سمجھا رہے ہیں. یہ 15 سال سے 4 شادیوں پہ بات کر رہے ہیں اور تمہاری سمجھ میں نہیں آئی. یہ آپ کی کان کی ویوز بتا رہی ہو. خواتین بھی بیان سن رہی ہیں مال سمجھانے کے لیے. یہ ہمارے یہ جو ویوز آ کے ٹکرا رہی ہیں نا ایک مخصوص فریکوینسی کے ساتھ، وہ ہر ایک کی فریکوینسی دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف ہے. بس یہ یہاں رکھ لیتا ہوں، اب نہیں ہلے گا انشاءاللہ. یہ جو ویٹ تھا نا یہ ہل رہا تھا. تو یہ ویوز ہیں جو ہمیں فرق کر کے بتا رہی ہے. پشتو بول رہا ہے، اردو بول رہا ہے، انگلش بول رہا ہے، خپل طریقے سے بول رہا ہے یا دوسرے طریقے سے بول رہا ہے. کیا عجیب آلات لگا دیے اس نے. اور یہ بنے کس سے؟ خون سے. اور خون کس سے بنا؟ روٹی سے. اور روٹی کس سے بنی؟ گندم سے. گندم مٹی سے. مٹی کو اللہ نے مختلف مراحل میں گزار کے کان بنا دیا، ناک بنا دیا، زبان بنا دیا. الم نجعل لہ عینین، اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تیری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، اور زبان اور تیرے 2 ہونٹ نہیں بنائے میں نے؟ کیا عجیب نظام بنا دیا اس نے. تو میں یہ میرا ٹاپک نہیں تھا، یہ بات تمہید ذرا لمبی ہو گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں کسی نے، سمجھتے ہو بات؟ اور جس نے بنایا ہے اس نے اپنا انٹروڈکشن بھی کروایا قرآن میں. قرآن کے علاوہ ہمارے پاس اللہ کو سمجھنے کی اور کوئی کتاب ہے نہیں، کیونکہ اللہ نے کسی اور کتاب کو پنپنے ہی نہیں دیا تاکہ ہمارے لیے جدا کرنا، حق اور باطل میں تمیز کرنا آسان ہو جائے. 1 نمبر کتاب بھی ہوتی، 2 نمبر بھی ہوتی، ہم کہتے ہیں ان میں صحیح کون سی ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے نا. اللہ نے کہا کوئی اس کے علاوہ کوئی ہے ہی. کوئی اور کتاب جب آپ پڑھو گے نا جو اللہ کی طرف منسوب ہے، وہ کتاب پڑھنے سے لگے گا کہ اس سے اچھی کتاب تو ستار بھائی لکھ سکتے تھے، وسیم بھائی لکھ سکتے تھے، کلیم بھائی لکھ سکتے. یہ کیا لکھا ہوا ہے ان کے مذہبی رہنماؤں کی سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا لکھا ہوا ہے. قرآن جب شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ ایک سائنسدانوں کی سمجھ میں بھی آئے گا، ایک رکشے والے کی سمجھ میں بھی آئے گا، ٹماٹر والے کی سمجھ میں بھی آئے گا، یونیورسٹی کے پروفیسر کی سمجھ میں بھی آئے گا. ایک ایسا کلام جو انسانی نیچر کو اپیل کر رہا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، آپ دنیا کی کوئی مذہبی کتاب اٹھا کے پڑھو، میں حلفیہ بولتا ہوں
90% آپ کی سمجھ میں آئے گا ہی نہیں کہ یہ بول کیا رہے ہیں. آپ ان کے مذہبی رہنماؤں کے پاس جاؤ گے تو اس کی تشریحات کریں گے, ادھر جاؤ گے کچھ اور تشریح, وہ جاؤ کچھ اور, وہ خود کہے گا بھائی میری خود کھوپڑی میں نہیں. چند ایک چیزیں انہوں نے نکالی ہوئی, اس کے علاوہ خود ان کی سمجھ میں نہیں آتی. وہ زبانیں ہی ختم ہو گئی, جن زبانوں میں کتابیں نازل ہوئی تھیں زبانیں ہی ختم ہو گئی. قرآن جس زبان میں نازل ہوا 20 ملکوں کی سرکاری زبان ہے, وہ کہا جاتا ہے, بولی جا رہی ہے, ایک ایک حرف سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض, کتنی واضح آیت ہے, اور آرڈر جو اس میں دیے جا رہے ہیں کتنے واضح ہیں. قل تعالوا, اے نبی ان سے کہو آؤ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں, تمہارا رب کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے. ہم نے جو تم پہ احسانات کیے, اللہ بتا رہے ہیں, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا, آنکھ ناک کان دل دماغ جگر دیا, پھر جوان ہوتے ہو 2 خاندان لگا دیے, ایک نسب والا خاندان جو پیدائش کے وقت ہوتا ہے. هو الذی خلق من الماء بشرا, اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا, ایک منی کے قطرے سے پیدا کیا, اور ایسی عزت دی, حالانکہ وہ تو ذلیل پانی تھا, کپڑوں پہ لگ جائے دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی, گندا پانی جسم سے نکلے غسل کیے بغیر نماز نہیں ہوتی, پورے جسم کو ناپاک کر دیتا ہے. اتنا گندا پانی, اس سے جو چیز بن کے آئے گی وہ بھی گندی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے بھائی, تو گندی ہونی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں نہیں, ایسی خوبصورت بنائی, بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے, سب گود میں اٹھا کے چوم رہے ہیں اس کو, اور پروٹوکول کتنا ملتا ہے, پروٹوکول کتنا ملتا ہے بچے کو. فجعلہ نسبا, 2 خاندان دیے, فرمایا ایسا ہی نہیں کہ ایدھی سینٹر سے دریافت ہو گیا, 2 خاندان دیے اس کو. ایک خاندان کیا نسب والا, ددیال ننیال, یہ نسب والا خاندان. ددیال بھی خوش ہو, ددیال کو پشتوں میں ددیال ہی بولتے ہیں نا, ددیال سمجھتے ہیں نا, باپ والا خاندان, وہ بھی خوشی منا رہے ہیں. اور ایک ننیال, ماموں خالہ, یہ والا خاندان, یہ بھی خوشی منا رہے ہیں. 2 خاندانوں میں پیدا کیا اللہ نے اس کو, جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں, دعوتیں کرتے ہیں, عقیقے کر رہے ہیں, سب کو بلا رہے ہیں. بھائی چچا کو نہ بلاؤ, وہ ناراض ہوگا, یار میرا بھی تو بھتیجا ہے, میرے کو کیوں نہیں بلایا تم نے. ختنے پہ کوئی دعوت نہیں ہے اسلام میں, خوب سمجھ لو. بچے کی پیدائش پہ تو ہے, بچے کی ختنے پہ نہیں. ہمارے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک چٹکلا سنایا کرتے تھے کہ ان کے بڑے بھائی تھے, ان سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی نے ختنے کی دعوت کی ہے, مجھے نہیں بلایا. انہوں نے کہا بھائی اتنی سی بوٹی ہے, کس کس کو کھلاتا ہوں, اللہ معاف فرمائے. تو ختنے کی کوئی دعوت نہیں ہوتی. تو خیر, تو فجعلہ نسبا, 2 خاندان دیے, ددیال بھی اور ننیال بھی. اور فرمایا جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا, ایک اور خاندان, صہرا, سسرال والا خاندان. جب تک کسی گھر میں آپ کی شادی نہ ہو, گلی میں 2-3 دفعہ نظر آ گئے, لڑکی کا باپ کو شک ہو جاتا ہے یہ بندہ آوارہ گردی کر رہا ہے, ادھر کیوں ٹہل رہا ہے, گلی کے کتے آپ کے پیچھے چھوڑ دے گا وہ. لیکن وہی رشتہ ہو جائے, ہاں ہو جائے, پھر آپ گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو, آپ کے سسر صاحب بولیں گے بیٹا یہاں کیوں کھڑے ہو, اندر آؤ, گھر بیٹھو. کیا خیال ہے, ساس بلائے گی بیٹا ادھر کیوں ٹہل رہے ہو, ہماری عزت خراب ہو رہی ہے. لوگ بول رہے ہیں ان کا داماد ہے ادھر ادھر پڑا ہوا ہے بچا, بیٹھو. پھر دامادوں کے نخرے ہوتے ہیں, میں گیا چائے کا نہیں پوچھا مجھے, ہے بھائی یہ عزت کس نے دی ہے, اللہ نے. سسرال, اور یہ عزت شادی سے ملتی ہے. انگریزوں کے ہاں نہ ددیال ہوتا ہے اور نہ سسرال. ایک مثال میں پچھلی دفعہ جب پشاور آیا تھا نا تو بھی دی تھی, اب دوبارہ آئے حیات آباد میں جو بیان ہوتا ہے دوبارہ دے دیتا ہوں, بڑی خاندانی مثال ہے. مثال میں جس چیز کو پیش کیا جا رہا ہے وہ تو خاندانی نہیں ہے, گدھے کو پیش کرتا ہوں میں اس مثال میں, لیکن اس پہ جو مثال فٹ ہو رہی ہے وہ کیا ہے, بتاؤ. گدھے کا ماموں ہوتا ہے, بولو نا, گدھے کا چاچا ہوتا ہے, گدھے کی خالہ, کیوں, گدھے کا باپ نہیں ہوتا. رشتے باپ سے بنتے ہیں, ماں سے. باپ ہوگا تو پھر آپ کی ماں بھی ماں بنے گی, اور باپ جو وجود میں آتا ہے وہ نکاح سے وجود میں آتا ہے. انگریزوں میں بہت سے لوگوں کے فادر نہیں ہوتے, گرل فرینڈ سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے, وہ اس کو انہوں نے باپ قرار دے تو دیا ہے, بوائے فرینڈ کو بھی, لیکن حقیقت میں وہ باپ نہیں ہوتا. قرار دینے کو تو کچھ بھی قرار دے دو. وہ ہمارے ایک دوست تھے, وہ بیڈمنٹن گلی میں بہت کھیلتے تھے, ظفر بھائی کی بات کر رہا ہوں, اسلام صاحب کے بیٹے.
سردیوں میں نا بیڈمنٹن تو وہ جب بھی بلب لگاتے بچے توڑ دیتے اس کو. ہماری مسجد کے امام تھے مولانا دلبر صاحب, اس دور میں افغانوں کی جنگ ہو رہی تھی رشیا کے خلاف, ہم چھوٹے بچے تھے بہت, تو امام صاحب ہر نماز میں دعا کراتے تھے, اے اللہ روس کو نیست و نابود فرما دے, اے اللہ روس کو نیست و نابود. اور یہ بھی بہت دیتے تھے کہ فلاں بھی دائرہ اسلام سے خارج, فلاں بھی دائرہ اسلام سے خارج. تو ہمارے جو ظفر بھائی تھے نا ہمارے پڑوس میں, وہ جب کئی دفعہ بلب لگایا بچے نے توڑ دیا, تو ایک دن کہنے لگے اے اللہ جو یہ بلب توڑے اس کو نیست و نابود کر دے. پھر کہنے لگے میرا یہ فتویٰ ہے آئندہ جو اس بلب کو توڑے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج. وہ دائرہ اسلام سے کیا, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی قرار دے سکتا ہے. تو انہوں نے کافر قرار ہونے کا فتویٰ دے دیا, جو بلب توڑے گا وہ اسلام سے خارج, سے کافر ہی ہے. تو انگریزوں نے گرل فرینڈ کا جو بوائے فرینڈ تھا اس سے حرام بچہ جو پیدا ہوتا تھا تو بوائے فرینڈ کو باپ قرار دے دیا ہے. قرار دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہیں. اصل میں باپ یہ ہوتا نہیں ہے, باپ وہی ہوتا ہے جس کی بیوی سے بچہ پیدا ہو, گرل فرینڈ سے تھوڑی ہو. یہی وجہ ہے کہ جانوروں کے باپ نہیں ہوتے, مائیں ہوتی ہیں, کیونکہ نکاح نہیں ہوتا. فرینڈ شپ تو ان کے یہاں بھی ہوتی ہے, فرینڈ شپ تو ہوتی ہے ان کے یہاں بھی, تھوڑی دیر کی ہو, 1 گھنٹے کی ہو, 1 مہینے کی ہوتی ہے, نکاح نہیں ہوتا. تو یہ نکاح اللہ نے عزت دی ہے کس کو, انسان پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کا چونکہ نکاح ہوا تھا لہذا دونوں خاندان خوش ہوتے ہیں, جوان ہوتا ہے تو پھر ایک اور خاندان ملتا ہے. تو یہ نعمت بھی کس نے ہمیں دی ہے, اللہ نے دی. وہ الگ بات ہے ہم اس نعمت سے جان چھڑا رہے ہیں, نکاح نہیں کر رہے, دیر سے کر رہے ہیں, تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے نا. تو اب ہمارا یہ نظریہ, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ آیتیں قرآن بیان کرتا ہے 2 اور 2 4 کی طرح ہماری سمجھ میں آتی ہیں. ایسا انٹروڈکشن ہے, ایسا تعارف ہے خدا کا. اسی وجہ سے ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس نے قرآن نازل کیا, ہم کسی اور خدا کو نہیں مانتے, کیونکہ وہ تو اپنا تعارف ہی نہیں کروا رہا, وہ تو چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہم تو اسی کو مانیں گے نا جو بول رہا ہے اپنی